ماہ ذی الحج میں کسی بھی وقت صرف 7 دن یہ آیات پڑھنی ہے۔ یہ 7 دن آپ کو ارب پتی بنا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین کرام، یہ ماہ مبارک کے برکت دن میں یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف 7 دنوں کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور فائدہ مند عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کثرت رزق کے لیے ایک غیبی مدد کا حامل عمل ہے۔ یہ 7 دنوں میں سے کسی دن بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور پھر آنے والے اگلے 7 دن میں آپ نے ہر دن اس عمل کو کرنا ہے، لیکن اس عمل میں وقت کا بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ پہلے دن جس وقت بھی عمل کریں گے پھر اگلے 7 دن آپ نے اسی وقت پر ہی عمل کرنا ہے۔ اس میں کمی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ بے شک فجر کے بعد کر لیں، پہلے کر لیں یا کسی دوسرے وقت کر لیں، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ ناظرین، یہ عمل دولت کے لیے ایسے مشہور و معروف ہے جیسے تیزی کے ساتھ آسمان سے نیچے بارش کے قطرے گرتے ہیں اور پہاڑوں سے نیچے تیزی کے ساتھ پانی گرتا ہے۔ اسی طرح اس عمل میں تیزی کے ساتھ آپ کے گھر میں دولت لانے والا ہے۔ یہ عمل صرف آپ ایک مرتبہ کر لیں، پھر اس عمل کی تاثیر اور اثر آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والفجر واللیال عشر، یعنی مجھے فجر اور 10 راتوں کی قسم۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ بحوالہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عمل صالح بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ یہ دن پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ بہتر ہے، سوائے اس شخص کے جو اپنے مال و جان کو لے کر نکلے اور کسی کو واپس لے کر نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو کوئی اور دن نہیں ہے، اور لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے تسبیح تحمید تحلیل کیا کرو۔ بحوالہ طبرانی شریف۔ لیکن اس عمل سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجات کے پڑھنے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرنی ہے کہ آئندہ حرام رزق سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچوں گا اور کبھی حرام رزق کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اور جب آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رزق آنا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی ضرور نکالنا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کرنی ہے، اور یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھنے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو آیات پڑھنی ہے وہ سورۃ طلاق کی 28 پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے یہ 2 آیاتیں 160 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پس جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں
تو انہیں دستور سے رکھ لو یا انہیں دستور سے چھوڑ دو، اور دو معتبر آدمی اپنے میں سے گواہ کر لو، اللہ کے لیے گواہی پوری دو۔ یہ نصیحت کی باتیں انہیں سمجھائی جاتی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی صورت نکال دیتا ہے اور اسے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہو وہی اس کو کافی ہے، بے شک اللہ اپنا حکم پورا کرنے والا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک پیمائش مقرر کر دی ہے، اس کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں دوبارہ 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ناظرین کرام، اس عمل کو اوپر دی گئی تعداد کے مطابق ہی پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری فرمائے گا۔ آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بھی محتاجی سے بچ جائیں گی۔ آپ نے اس عمل کو 7 دن تک مسلسل کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمام دینی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب تاجدار نبوت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی عطا فرمائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔